دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ اللہ الصمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے، یعنی اب شعبان کے مہینے میں ہفتے کا دن نہیں آئے گا۔ تو اللہ والوں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ رب العالمین کو اللہ الصمد کے ذریعے راضی کر لیں، کیونکہ صمد جو ہے یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اور یہ جو آیت میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور اپنے من پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے۔ اللہ والوں یوں تو سورۃ الاخلاص سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اگر سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھا جائے تو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والوں اسی طرح سے جو آیت ہے اللہ الصمد کی، اس کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے پہلے بھی کئی بار اللہ الصمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھا ہوگا، کیونکہ اللہ الصمد کے بہت سارے وظائف اللہ والے بتاتے ہیں۔ اور آج میں بھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ آپ کی ہر پریشانی کا آج آخری دن ہوگا، آپ کے معاملات انشاءاللہ بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہفتے کے دن آپ نے اس خاص عمل کو لازمی کرنا ہے۔ لاپرواہی میں اس مہینے کو، اس دن کو نہیں گزاریے گا۔ ہم لوگ حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماہ شعبان کے مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق اور دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہیں ہم لوگ کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ الصمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں، جس کو جب بھی پڑھا جائے، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ بھی ماہ شعبان کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستی کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹی ہیں، ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو
تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوستوں یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر ہم رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں ہوش کے ناخن لیجئے گا جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اور آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن جو بھی میں آپ کو یہ خاص عمل بتاؤں گا، اور جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کے دن کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے،
آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے. آج مانگ لو کیا مانگتے ہو. آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا. ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے. نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے. یہ وقت ہاتھوں سے نہیں نکلنا چاہیے. تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے. جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس عمل سے مستفیض ہو سکتے ہیں. اللہ والوں سب سے پہلے آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری ہفتے کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا اللہ کا واسطہ، یا رزاق کا واسطہ، یا حنان و یا منان کا واسطہ، یا مسبب الاسباب کا واسطہ. میرے مولا تمام کی تمام بادشاہت تیری ہے، تمام تعریفیں تیری ہی ہیں. ہم آج تجھے تیرے واسطے سے پکارتے ہیں، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پکارتے ہیں. میرے مولا ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے. میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اے میرے مالک و مولا شعبان کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں کون جانے کب کس کا پتہ جھڑ جائے، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے، کتنی دولت ملے. ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرے مولا ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ عبادات نہیں کر پاتے. ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی. ہمیشہ عزت والا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، طاہر اور طیبہ رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمارے گھر میں جتنے لڑائی جھگڑے اور فسادات ہیں ان سب کو ختم فرما. جو میری بہنیں ابھی اس دعا کا حصہ ہیں، کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے، رشتوں کی پریشانی کے اندر گھری ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے. گھر میں اگر رشتہ ہو چکا ہے یا پھر وہ اپنے سسرال میں عزت کے ساتھ نہیں رہ پا رہی، ان کو ان کی ساس یا نندے پریشان کرتی ہیں، میرے مولا ان سب کو عقل سلیم عطا فرما. ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر رحمت اور نظر کرم فرما. بالخصوص میاں اور بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا فرما. اولادوں میں اپنے بچوں کے اندر ان کو عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے پھر مانگے عطا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کی آزمائش سے بچا. میرے مولا ہمیشہ اپنا قرب میں جگہ عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا. سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں. باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. اللہ والوں آپ اپنے گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کے بارے میں جانتا ہوں. تو بہتر یہی ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے روتے ہوئے، گلگلاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں. آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں.
एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तो पहले नंबर पे आपने एक इसमें मुबारक अल्लाहुस समद को पढ़ना शुरू करना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वजीफे पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दर बदर की ठोकरें भी खा रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियां आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं। आज अल्लाहुस समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर कहना, जब भी परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, अपना हर दुख, अपना हर आप लोगों ने दुख, अपनी हर तकलीफ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो, अपनी हर तकलीफ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी बात को जाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा अल्लाहुस समद का वजीफा आज आपके लिए गनीमत है। अल्लाह वालों, आज अल्लाहुस समद का ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अता फरमाएगा। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बेटियां अपने रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए अल्लाहुस समद का ये खास वजीफा घर में सुकून और बरकत के लिए, कारोबार ठप हो चुका है, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में बरकतों के लिए, और यहाँ तक कि जो कोई नौकरी चाहता है, कहीं नौकरियों की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए, तो अल्लाहुस समद पढ़ने की देर है। नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। आपने अल्लाहुस समद को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने अल्लाहुस समद को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। अल्लाहुस समद बेशक बड़ा ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है, लेकिन जब किसी ताकतवर वजीफे को किसी खास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाए, किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। आज जो शख्स घर में गुर्बत की वजह से परेशान है, घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान है, घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाहुस समद पढ़कर अल्लाह से मांगिएगा। घर में इतना पैसा और दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। अल्लाहुस समद को 21 बार पढ़ना है। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अल्लाह वालों सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। आपने अल्लाहुस समद को दीवानों की तरह पढ़ना है। 21 बार का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। 21 टाइम्स 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो, तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाहुस समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाहुस समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही आप लोग अपने कंधों पर, यानी फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और अल्लाहुस समद के जिक्र से अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये कौन है जो अल्लाह को अल्लाहुस समद से पुकार रहा है, अल्लाह को उसके नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाहुस समद की तड़प रखता है, अल्लाहुस समद के जिक्र से बेरोजगार हैं तो बे औलाद हैं,
کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے، کندھوں کو نظر مارتے، آنکھوں کو بند کرتے، یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآن سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی، جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے۔ یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔